بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، پہلے میں بات عرض کرتا چلوں، تحمل مزاجی کے ساتھ میری گفتگو کو سننا، اس لیے کہ میں ذاتی طور پر کسی پر کوئی تنقید نہیں کر رہا اور نہ میرا تنقید کرنے کا مشن ہے۔ میں صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ طرز بیاں میرا شوق نہیں، لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے بات میری۔ دوستان محترم، ملک پاکستان کی تاریخ ہو یا اسلام کی تاریخ ہو، شروع سے لے کر آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ظہری وصال پاک سے لے کر آج تک جتنے بھی ختم نبوت کے منکر اور حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو جتنے بھی آئے، ہر دور کے مطابق امت مسلمہ نے ہر ختم نبوت کے منکر اور ختم نبوت کے ڈاکو کا بہترین قسم سے مقابلہ کیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ جس دور کے اندر ہم ہیں، اس دور کے اندر قادیانیوں کی وجہ سے ملک کے اندر کئی دفعہ انتشار برپا ہوا، اور یہ قادیانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کے منکر، اور مرزا قادیانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ اب بحیثیت پاکستان ہونے کے کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی مذہبی جماعت ہو، میں یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، وہ کوئی نیک ہے، کوئی گناہ گار ہے۔ گناہ گار ہونا اور بات ہے، غدار ہونا اور بات ہے۔ یہاں پہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اور پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ سب کے سامنے ہے، مگر تم لوگوں نے تیل کی وجہ سے عوام کو پریشان کیا، ہم خاموش رہے۔ گیس کی وجہ سے عوام کو پریشان کیا، ہم خاموش رہے۔ تم لوگوں نے بجلی کی وجہ سے عوام کو پریشان کیا، ہم خاموش رہے۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں، بلا جواز ٹیکس لگائے، ہم خاموش رہے۔ مگر جب اسلام کا نام آئے گا، جب تمہارے ہاتھ اسلام کی طرف بڑھیں گے، جب تمہاری زبانیں اسلام کی طرف بڑھیں گے، ہم وہ ہاتھ بھی کاٹ دیں گے، وہ زبانیں بھی کاٹ دیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین متین کی طرف دین پر حملہ کریں گے۔ یہ آخر چاہتے کیا ہیں؟ کبھی نواز شریف بولتا ہے، اور میں کہتا ہوں نواز شریف کے ماننے والوں تمہیں مبارک ہو، کل کو جس صف کے اندر نواز شریف کھڑا ہوگا تم بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ اور عمران خان کو ماننے والوں تم بھی کان کھول کر سن لو، کل جس صف کے اندر عمران خان کھڑا ہوگا اسی صف کے اندر تم لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور زرداری اور بلاول کو ماننے والوں تم بھی کان کھول کر سن لو، جس صف کے اندر بلاول یہ مورتیوں کے اوپر دودھ چڑھانے والا، نواز شریف قادیانیوں کو بہن بھائی کہنے والا، عمران خان سکھوں کے لیے رحم دل، مسلمانوں کے لیے اس کا کردار کیا ہے، یہ جتنی بھی حکومتیں، اور یہ ان دنوں کے اندر پی ٹی آئی کی اہم رکن شیری مزاری نے جو قادیانی ٹی وی پر جو بیان دیا کہ ہم چاہتے تھے، ہم نے جو قادیانیوں کے ساتھ، احمدیوں کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے تھے ہم وہ پورا کرنا چاہتے تھے، مگر مسلمانوں کی طرف سے ہمیں بار بار مسلمانوں کی طرف سے ہمیں پریشرائز کیا گیا، ہم نہیں کر سکے۔ اور اگر ہمیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر موقع ملا، ہم سب سے پہلے قادیانیوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، قادیانیوں کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ تو میں اس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ اقتدار، یہ کرسی، یہ دنیا کا جاہ و جلال، یہ دولت، یہ نوکر چاکر، یہ صرف زندگی کے اندر ہیں۔ اگر تو واقعہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی غلام ہے تو اس بات سے توبہ کر، قادیانی پاکستان میں رہیں، جم رہیں، پاکستان کے قاعدے کلیہ قانون کے مطابق رہیں، ان کے مال و جان کی حفاظت کرنا
پاکستان کے اداروں کی اولین ترجیح ہے۔ ہندو رہیں، سکھ رہیں، غیر مسلم رہیں، ہمیں کسی کے رہنے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر ایک کے مال و جان کی حفاظت ہونی چاہیے، مگر یہ اتنے بے باک نہ ہوں اور ہمارے یہ جو اسلام کے نام پر لوگوں سے ووٹ لے کر اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کر پھر کوئی جناب مرزائیوں کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں، کوئی جناب یہود و نصارہ کی گود پہ پلنے والے وہ جناب سکھوں اور یہودیوں کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں، اور کوئی جناب یہ ہندوؤں اور جناب سکھوں کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اسلام کے نام پر تم ووٹ لیتے ہو، اسلام کے نام پر تم جناب یہ پاکستان کے اندر حکومتیں کر رہے ہو، اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھتے ہو، اور ظالموں کبھی اسلام کی بات بھی کی ہے؟ آج تک تم لوگوں نے کبھی اسلام کا درد بھی ہوا ہے؟ تم لوگ جناب تمہیں مندر بنانے تو یاد ہیں، تمہیں جناب سکھوں کو بہن بھائی کہنا، تمہیں جناب مرزائیوں کو بہن بھائی کہنا، تمہیں جناب مرزائیوں کے حقوق کا پتہ ہے، اور اسلام کے حقوق کس نے پورے کرنے ہیں یہ بھی تو ہمیں بتاؤ جناب۔ یہ کیا ہے؟ یہ جناب سکھوں کے گردوارے کے لیے اتنی جگہ دے دی، یہ جناب ہندوؤں کے مندر اتنے تعمیر ہوں گے۔ آج تک تمہارے بجٹ سے جتنا بجٹ ہر سال پیش ہوتا ہے، یا یہاں پہ کنجریوں کے لیے، ڈراموں کے لیے، فلموں کے لیے جو بجٹ رکھا جاتا ہے، کھیلوں کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے، کبھی پاکستان کے اندر مدارس تعمیر کروانے کے لیے، مساجد تعمیر کروانے کے لیے بھی کبھی بجٹ کی بات کی ہے؟ یہ تمہاری نسلیں برباد ہوں گی۔ تو ہم بالکل مکمل طور پر شیریں مزاری کے اس بیان کی تردید کرتے ہیں اور اس کے کھل کر مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں قادیانیوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، جس نے اپنی عاقبت گوانی ہے وہ گوائے۔ جب اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی، یہ اتنے بے باک نہ بنے، رہیں پاکستان میں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو مارو، پاکستان کے اندر رہیں، پاکستان کے قانون کے مطابق رہیں، ان کے مال و جان کی حفاظت کرنا پاکستان کے اداروں کا کام ہے۔ ہم انتشار نہیں چاہتے، مگر یہ کہنا کہ جناب کوئی ہندوؤں کے حقوق پورے کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی مرزائیوں کے حقوق پورے کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی یہود و نصارہ اور سکھوں کے حقوق پورے کرنے کی بات کرتا ہے۔ ظالموں، تم کلمہ نبی کریم کا پڑھتے ہو اور تم جناب ان کے حقوق پورے کرنے کی باتیں کرتے ہو، جو ان کے حق ہیں ان تک بھی پہنچے، مگر سب سے زیادہ اسلام کا حق ہے۔ تم نے کلمہ رسول کریم کا پڑھا ہوا ہے، لہٰذا ہم فل مذمت کرتے ہیں۔ اور میں ان کو ماننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اب کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے اس نے پی ٹی آئی کی مخالفت کر دی، نون لیگ کی مخالفت کر دی، پیپل پارٹی کی مخالفت کر دی، ہو سکتا ہے یہ تحریک لبیک کے ساتھ ہو۔ تو بھائی، تحریک لبیک کا مشن جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر غیرت مند مسلمان کا مشن ہے، ہر غیرت مند مسلمان کا مشن ہے۔ اور اگر میں کہہ بھی دوں کہ میں تحریک لبیک کا ہوں، اور اگر میں نہ بھی کہوں کہ میں تحریک لبیک کا نہیں ہوں، تو حضور کا غلام تو ہوں نا۔ ہمارے دل کے اندر حضور کی محبت ہے، درد ہوا ہے، درد کی وجہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور بالکل ہم کھلے لفظوں کے اندر شیریں مزاری کو منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہیں کہ اس منہ سے تو کہتی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر یہ قادیانیوں کی حمایت کرنے والوں سے بھی پوچھا جائے، یہ جو آج کھل کر یہ قادیانیوں کی حمایت کی بات کر رہے ہیں، کل جب اقتدار کی کرسی پہ بیٹھیں گے کہ ہر ممکن کوشش نہیں کریں گے، یہ قادیانیوں کے لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، یہ ہندوؤں کے حقوق کے لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، یہود و نصارہ کے حقوق کے لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہمیں نہ یہودیوں کا ایجنٹ چاہیے، ہمیں نہ عیسائیوں کا ایجنٹ چاہیے، ہمیں نہ سکھوں اور ہندوؤں کا ایجنٹ چاہیے، ہمیں نہ قادیانیوں کا ایجنٹ چاہیے، ہمیں پاکستان کے لیے اللہ کا نیک بندہ چاہیے، اور مدینے والے مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا عاشق رسول چاہیے۔ یہ کوئی ہو، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم کسی کو زبردستی اسلام میں لانا بھی نہیں چاہتے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام امن سے پھیلا ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اسلام اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے
امن کا ساتھ بھی لیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بھی اٹھائی ہے. امن کے ساتھ بھی سلام پھیلا ہے, تلوار کے ساتھ بھی سلام پھیلا ہے. مگر یاد رکھنا تم لوگوں نے اسلام کے نام پر تم کالک ہو, اور یاد رکھنا جس نے اسلام کے نام کو استعمال کیا اللہ اس کی نسلوں کو برباد کرے گا. ظالموں, تم لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی؟ ملک پاکستان کا خزانہ لوٹ کر لے گئے, لوگوں کا خون تک نچوڑ لیا تم لوگوں نے, اب ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈالتے ہو. تم چاہتے کیا ہو؟ ہم بالکل اس بات کی کھلے لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور شیریں مزاری سے یہ کہتے ہیں کہ توبہ کر اور آئندہ کے بعد اس طرح کی بیان بازی سے گریز کر. قادیانی رہے پاکستان میں, ہندو رہے, سکھ رہے, عیسائی رہے, یہودی رہے, غیر مسلم رہے, ان کے رہنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ان پہ ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی تو یہ غلط بات ہے, مگر ان کو اتنا پروٹوکول دینا کہ جناب ہم قادیانیوں کے حقوق تو پورے کرنے چاہتے تھے, ان کے حقوق کیا ہیں؟ پاکستان قادیانیوں کی وفاداریوں کے لیے نہیں بنا, پاکستان یہود و نصارہ کی وفاداریوں کے لیے نہیں بنا, پاکستان ہندوؤں اور سکھوں کی وفاداریوں کے لیے نہیں بنا. پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کے اندر وہ قانون ہوگا جو اللہ کا قرآن کہے گا, مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان کہے گا. تو لہٰذا اگر تم لوگوں کو اسلام کا پتہ نہیں تو اپنی زندگی سے یہ شرابیں پینا چھوڑو, اپنی زندگی میں کوئی ایسا کردار سامنے لے کے آؤ. سبھی لوگ تمہیں جانتے ہیں, تمہارا کردار کیا ہے. کسی اسلام والے کے پاس بیٹھو, اور تم لوگ تو اسلام بھی اپنے مطلب کے مطابق ٹچ ڈالنے کے لیے, لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہم بڑے اسلام کے دعوے دار ہیں, ہم کسی کی نمازیں نہیں دیکھیں گے, ہم کسی کا ننگے پاؤں چلنا مدینے میں نہیں دیکھیں گے, ہم جناب کسی کا درباروں پہ جا کر جناب درباروں پہ دعائیں مانگنا نہیں دیکھیں گے, ہم کسی کے جمعے اور ہم کسی کے عیدیں نہیں دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے نماز بھی یزیدیوں کے خیموں میں ہوتی رہی, جمعے بھی ہوتے رہے, وہ حسین پاک کو مانتے بھی تھے لیکن کہتے تھے تنخواہ ہمیں یزید دیتا ہے, اور یہ سارے معاملات تھے. یہ بات یاد رکھنا, جب تک ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کی فضا بحال نہیں ہوگی, ہم چاہتے ہیں ملک پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا, ملک پاکستان کے اندر اللہ کے قرآن کے مطابق قانون ہونا چاہیے, مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق قانون ہونا چاہیے. واللہ باللہ میرا اللہ جانتا ہے, کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا.